بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج آپ کو میں ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے حوالے سے کچھ معلومات مہیا کروں گا۔ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں ڈفرینٹ جابس کے حوالے سے، جیسا کہ کارپورل کی اور اے ایس آئی کی، تو جن کینڈیڈیٹ نے اے ایس آئی اور کارپورل کا میڈیکل، فزیکل اور ریٹن کلیئر کر لیا، اس کے بعد انٹرویو بھی ان کا کلیئر ہو چکا ہے، تو آگے انشاءاللہ تعالی جنہوں نے محنت کی ہوئی ہے وہی سلیکٹ ہوں گے۔ تو وہ اپنا ایمان مضبوط رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں، اور جدھر اللہ پاک نے ان کا رزق لکھا ہوا ہے وہ ان کو مل کے رہے گا۔ تو ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے حوالے سے میں نے یہ تقریباً 11-12 سلائیڈز ہیں، تو ان میں بہت ساری انفارمیشن جو ہے میں دوں گا آپ کو، تو آپ نے یہ دیکھنی ہے ساری ویڈیو میری۔ تو اس میں تھوڑا بہت فرق بھی ہو سکتا ہے، ایگزیکٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% ایسے ہی ہو، لیکن ایسا بالکل جو میں بتاؤں گا ویسے ہی ہو رہا ہے۔ تو ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں پروموشن کے حوالے سے بینیفٹ، ٹریننگ، یونیفارم، میڈیکل، ڈیوٹی ٹائمنگ، پوسٹنگ، پروموشن، یہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے ہم۔ تو سب سے پہلے ہم سیلری کی بات کر لیتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ یہ میری جو ویڈیو ہے یہ اتنی زیادہ لینتھی نہ ہو۔ تو یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے جو میں بنا رہا ہوں ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے حوالے سے۔ تو سیلری کی اگر بات کریں تو جو کارپورل ہے اس کی 30+ ہوتی ہے، اور جو اے ایس آئی ہے اس کی اراؤنڈ اباؤٹ 40 کی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم ٹریننگ کی بات کریں گے، یونیفارم، میڈیکل، ڈیوٹی ٹائمنگ، پروموشن، پوسٹنگ، اکاموڈیشن اور نیچر آف جاب، یہ 8-9 پوائنٹ ہیں، ہم ڈسکس کریں گے۔ سیلری کا کلیئر ہو گیا، اب ہم ٹریننگ کی بات کرتے ہیں۔ تو ٹریننگ جو ہے یہ میکسیمم جو 8 سے 10 منتھ کی ٹریننگ ہوتی ہے، جس میں 2 اور 4 منتھ جو ہیں وہ گرومنگ کے ہیں، اور 6 منتھ کی آپ کی بیسک ٹریننگ ہے۔ تو 6 منتھ کی ٹریننگ اگر اس میں گرومنگ کے 2 منتھ ایڈ کر لیے جائے تو وہ 8 منتھ ہو جاتے ہیں، اگر 4 منتھ گرومنگ کے کر لیے جائے تو وہ 10 منتھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کی جو ٹریننگ ہے اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے اے ایس ایف کا وہ کراچی میں ہے، ادھر اس کی ٹریننگ ہوگی۔ تو ٹریننگ میں ہم دیکھتے ہیں ارلی مارننگ ایکسرسائز ہوتی ہے 45 منٹ کی، اور 1 مائل رننگ ڈیلی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے یا آپ لوگوں نے فزیکلی میں آپ نے یہ رننگ پاس کی ہوگی 7 منٹ میں آپ نے، یا 9 منٹ میں، جتنا بھی ٹائم تھا مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں۔ تو اس میں 1500 میٹر دوڑ ہوتی ہے جو آپ نے کم سے کم ٹائم میں آپ نے کور کرنی ہوتی ہے، اور اس کے آپ کو 10 مارکس ملتے ہیں۔ رننگ کے بعد آپ کا بریک فاسٹ ہوتا ہے، ناشتہ ہوتا ہے، اور آپ کی تقریباً 45 منٹ کی بریک ہوتی ہے۔ بریک کے بعد آپ کے کنٹینیوس 2 پیریڈ ہوتے ہیں ڈرل کے، اور ہر ایک پیریڈ جو ہوتا ہے وہ 45 منٹس کا ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد 2 پیریڈ جو ہوتے ہیں ویپن ہینڈلنگ، 45 منٹ ہر ایک پیریڈ کا ہوتا ہے۔ ویپن ہینڈلنگ کا مطلب ہے کہ آپ کو جو گن وغیرہ ہیں، پسٹل ہے، جو بھی ویپن ہے اس کو چلانے کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے۔ آپ کو کسی بھی ایسی پرابلم میں اگر آپ پھنس جاتے ہیں تو آپ کو وہ جو ویپن ہوگا اس کو چلانے کا طریقہ کار A to Z آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر فار ایگزامپل آپ کا ایک ہاتھ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، وہ آپ نہیں نکال سکتے، تو دوسرے ہاتھ کے ساتھ آپ کو بھی ایک ہاتھ کے ساتھ وہ گن چلانے کا، ویپن چلانے کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے بھی ویپن کو چلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیکورٹی ریلیٹڈ پیریڈ ہوتا ہے، یعنی کہ ایئرپورٹ کے اوپر اگر آپ کی ڈیوٹی ہے، چاہے آپ انڈور ہے آؤٹ ڈور ہے، جتنے بھی مسنجر وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں لوگ، تو ان کی آپ نے چیکنگ کرنی ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر کارپورل جو ہوتے ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں یہ اپنی ڈیوٹی۔ اور جو سیٹرڈے سنڈے ہوتا ہے یہ آپ کا آف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ڈیوٹی ٹائمنگ کا۔ ڈیوٹی ٹائمنگ بالکل اس کی 6 آور ہے، جو کہ آپ اپنے 6 آور کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ اور گھر کون جا سکتے ہیں؟ وہی جا سکتا ہے جن کا گھر قریب ہوگا کسی سینٹر کے، جدھر اس کی ڈیوٹی ہوگی، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اب 6 گھنٹے کے بعد 12 گھنٹے کی ریسٹ ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب گھر جا سکتا ہوں 2 گھنٹے میں، اور میں 2 گھنٹے میں پھر واپس بھی آ سکتا ہوں، تو باقی 8 گھنٹے میں گھر میں ریسٹ کر سکتا ہوں۔ تو یہ 12 گھنٹے کی ریسٹ ہوتی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ دور کا ہو جس کو 3 گھنٹے آنے میں 4 گھنٹے لگے ہو، 3-4 گھنٹے آنے جانے میں، تو وہ 8 گھنٹے اس کے سفر میں چلے جائیں اور 4 گھنٹے میں وہ گھر رہے فیملی میں،
اور اس کی وہی تھکاوٹ پھر اس نے جاب پہ بھی آگے کھڑے ہونا ہے، تو یہ بڑی ایکٹیو ہوگی جو کرنی پڑتی ہے۔ تو ڈیوٹی کے دوران آپ نے اپنا موبائل فون جو ہے وہ یوز نہیں کرنا ہوتا۔ تو 3 مہینوں کے بعد آپ کے 20 دن کی آف ہوتی ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ۔ اس وقت کی جو کرنٹ سچویشن ہوگی وہ ریلیکس ہے تو وہ آپ کو 20 دن کی آف ہوگی، اگر ریلیکس نہیں ہوگا کوئی ناگہانی آفت آ سکتی ہے تو اس میں آپ کو 1 دن کی بھی پھر آف نہیں ملے گی۔ کلیئر ہوگی بات؟ آگے چلتے ہیں اگلی سلائڈ پہ، ہمارے نیکسٹ سلائڈ جو ہے پروموشن۔ اگر آپ ڈائریکٹ ASI پہ اپلائی کرتے ہیں تو پیپر کے تھرو آپ ASI کا امتحان پاس کر لیتے ہیں تو آپ کی جو پھر آگے SI کی پروموشن ہے نا وہ جلد ہو جاتی ہے 2-3 سال میں۔ اور اگر آپ نے ASI سے پروموٹ SI ہونا ہے تو پھر آپ کم از کم 5 سے 6 سال لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح CPL جو کارپورل ہے وہ پروموٹ ہوتا ہے ASI پہ، اگر وہ CPL ہی لگتا ہے، اپوائنٹ ہوتا ہے، جوائننگ ہوتی ہے CPL کی، تو اس کو 10 سے 15 سال لگتے ہیں تب جا کے وہ ASI بنتا ہے۔ تو کوشش کریں جن کی کوالیفیکیشن اچھی ہے، یعنی کہ FSC ہے یا BSc یا MSc واٹ ایور، تو وہ ڈائریکٹ ASI لگے، ASI جوائن کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اگر وہ ASI کی اس کی بھرتی ہو جاتی ہے، جوائننگ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ 2-3 سال 4 سال کے اندر SI بن جاتا ہے۔ اور SI بننے کے بعد وہ ڈائریکٹ بھی آگے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا ایگزام دے کے تو ڈائریکٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اوپر والی پوسٹ ہوتی ہے، اس کا جو BPS ہوتا ہے وہ 17 گریڈ کی یہ جاب ہوتی ہے۔ تو جو کہ اگر یہ کارپورل لگا ہو تو وہ ڈائریکٹ ایسے نہیں کر سکتا، یہ ASI یا ایسے اگر بندہ ہو جاتا ہے، پروموشن میں اس کی ہو جاتی ہے، ڈیوٹی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ آگے بڑی پوسٹ کے لیے ڈائریکٹ اس اپنے محکمے کے ذریعے آگے جا سکتا ہے، پیپر دے سکتا ہے۔ آپ کی جو ڈائریکٹ ASI ہے، اگر فار ایگزامپل ابھی آپ نے ڈائریکٹ ASI کا آپ کی جوائننگ ہو گئی ہے تو اس کے بعد جو آپ کی ٹریننگ ہوگی نا، ٹریننگ کے دوران آپ جو کچھ جتنا کام کریں گے اس کی بیس پہ آپ کو نمبر ملتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہی جیسے آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہیں، جیسے میٹرک، انٹر، FSC BSc جو بھی آپ کلاسز پڑھتے ہیں، پیریڈ لیتے ہیں، تو جتنی ہارڈ ورکنگ کے ساتھ پڑھیں گے، محنت کریں گے، پیپر دیں گے، ٹیچر کو بھی پتہ ہوگا تو ٹیچر اس حساب سے آپ کو نمبر دے گا کہ یہ بچہ واقعی بڑا اوبیڈینٹ تھا، بڑا ہارڈ ورکنگ تھا، اس نے بڑی محنت کی ہوئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جس نے محنت کی ہوتی ہے وہ اس کے پیپر کے اوپر ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طرح بالکل آپ نے جو آپ کی ٹریننگ ہوگی اس میں آپ کے نمبر ہوتے ہیں ٹریننگ کے، تو جتنی زیادہ اچھی پرفارمنس آپ کی ہوگی اتنے اچھے آپ کو نمبر ملیں گے اور اتنی آپ کی فاسٹ پروموشن کے چانسز ہوں گے، ٹھیک ہو گیا؟ پروموشن کی بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد آگے اچھا میں آپ سے بات کلیئر کر دوں، یہ بالکل یہ جو ویڈیو ہے نا یہ ان کے لیے ہے جو اپنا فورس AS میں لگنا چاہتے ہیں، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں۔ تو مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے، باقی دیکھیں نہ دیکھیں، کیونکہ آپ نے باقی اتنا موبائل کو یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، تو بیسیکلی یہ ویڈیو بھی شاید 10 سے 15 منٹ کے بیچ میں کوشش کروں گا اس کو کور کر لوں، لیکن آپ نے اس ویڈیو کو جس نے دیکھنا ہوگا وہ ساری ویڈیو کو دیکھے گا۔ نیکسٹ سلائڈ پہ ہمارے پاس ہے پوسٹنگ۔ اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے، ٹریننگ کے بعد آپ کی جو پوسٹنگ ہے وہ پاکستان میں کسی بھی پلیس پہ ہو سکتی ہے، تو 4 سال تک آپ جدھر آپ کی پوسٹنگ ہوگی ادھر ہی آپ کام کریں گے، ٹھیک ہے، جن میں آپ کے 2 سے 3 سال جو ہوں گے نا وہ بڑے ڈیفیکلٹ ایریا میں ہوں گے، ہارڈ ایریا میں ہوں گے، ڈینجرس ایریا میں، یا ڈینجرس آپ کے ایسے کہہ سکتے ہیں ایئرپورٹس پہ ہوں گے جہاں پہ زیادہ سیکورٹی تھریٹ ہوتا ہے، جیسے کہ اگر میں آپ کو اگزامپل دے سکوں کوئٹہ میں بادشاہ خان ایئرپورٹ پہ، یہ ڈفرینٹ جو ایسے ہیں نا ڈینجرس ایریا، وہاں پہ آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ سلائڈ پہ ہم چلتے ہیں نیچر آف جاب۔ تو اس کی جو بیسک آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سرچنگ آئیڈینٹیفیکیشن اس کی جاب کی نیچر ہے، باڈی سرچنگ ہے، سیکورٹی ڈیوٹی ہے۔ اب سرچنگ اور آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے؟ سرچنگ کا مطلب آپ نے باڈی کو سرچ کرنا ہے، جیسے عام ایک گارڈ جو ہوتا ہے وہ تلاشی لیتا ہے، چاہے وہ اپنی ایک ڈیٹیکشن والی جو مشین ہوتی ہے وہ باڈی کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، تو کوئی ایسی چیز اگر وہ مل جاتی ہے تو باڈی کے ساتھ وہ ٹچ کرنے سے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے مشین، ٹھیک ہے۔ اور آئیڈینٹیفیکیشن یہ مطلب یہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی گارڈ کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ انڈور ہے یا آؤٹ ڈور ہے ایئرپورٹ کے اندر، تو اگر کوئی بھی مسنجر آ رہا ہے تو وہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن یعنی کہ اس کی شناخت کرے گا، آیا کہ اس کا جو ID کارڈ ہے
وہ اور اس کا جو اپنا فیس ہے وہ میچ کرے گا کہ اس کا ID کارڈ ہے اور یہ بندہ بھی وہی ہے، تو یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس فری میڈیکل، یہ بہت اچھی فیسلٹی ہے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں، یہ تقریباً ہر ایک محکمے میں زیادہ تر ہوتا ہے، آرمی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی میڈیکل کی مطلب آپ کو کوئی اپنی ہیلتھ کا ایشو ہو جاتا ہے، تو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی وائف، آپ کے بچے، آپ کے والدین اور آپ خود اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے جو ہے آپ اپنا ٹریٹمنٹ جو بھی ہے وہ میڈیکلی کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈفرنس فرام اندر فورسز، اور یہ جو ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ہے یہ پیراملٹری فورس ہے، اور لائک رینجر، FC اور آرمی اس کے بعد مطلب کہ یہ آتی ہے، اور یہ ایک ایسے کہہ لیں فیڈرل ادارہ ہے، یہ وفاقی حکومت کے انڈر کام کرتا ہے، اور اس کی جو صوبائی سطح پہ سے زیادہ اس کی اتھارٹی ہوتی ہے، اور اس کا جو ڈیوٹی سسٹم ہے دوسری فورسز سے تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جسٹ 6 آور کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جو کہ بڑی آپ نے ایکٹیو ہو کے اس کو ڈیوٹی کو سر انجام دینا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس یونیفارم کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کا ایئر فورس میں اتنا ہی زیادہ انٹرسٹ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو فرق ہے یونیفارم کا، کس طرح کی جاب ہے۔ ایک انڈور اور ایک آؤٹ ڈور کے لیے یونیفارم استعمال ہوتی ہے، اور جو رائٹ سائڈ پہ 2 بھائی آپ کو نظر آ رہے ہیں ریڈ کیپ والے، یہ آؤٹ ڈور کی ہے، اور جو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں سابق، یہ آؤٹ ڈور کی یونیفارم ہے۔ اکاموڈیشن کر لیتے ہیں، رہائش آپ کے، اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ کے رہنے کے لیے جو رہائش ہوگی اس کے لیے آپ کو رینٹ وغیرہ دیا جاتا ہے، تو آپ وہ الگ سے رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو بھی رینٹ ہوتا ہے 15,000 20,000 جتنا بھی ہوگا وہ آپ کا محکمہ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ہی آپ کو پے کرے گا اپنی سیلری سے ہٹ کے۔ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں یعنی کہ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کو رہائش دی جاتی ہے، اس میں میس بھی شامل ہوتا ہے، 2-3 ٹائم کا کھانا، ناشتہ، ڈنر سب کچھ اس میں شامل ہوتا ہے، اور آپ کو مطلب ادھر آسانی سے رہائش مل جاتی ہے، جدھر سارے فورسز والے جو ہوتے ہیں ایئرپورٹ سیکورٹی فورسز والے سارے سروینٹ وغیرہ ASI سب انسپیکٹر جو ہیں وہ سارے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس پہ آپ دیکھیں اس کو، میری فرسٹ ویڈیو ہے نا، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، تو وٹ ایور جیسے آپ کو بہتر لگتا ہو۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی یا کچھ مزید پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو گروپ میں ایڈ کروں گا اور بہتر سے بہتر انفارمیشن معلومات آپ کو دوں گا۔ تو یہ ساری جو معلومات ہیں یہ 99% یہ ٹھیک ہے، ایگزیکٹ اسی طرح ہوگا، اور بعض کی صورتحال کا نہیں ہم کہہ سکتے، کچھ بھی اس میں چینجنگ ہو سکتی ہیں۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں گڈ لکھیں اور اپنا واٹس ایپ نمبر بھیج دیں تاکہ آپ کو گروپ میں شامل کیا جا سکے۔ اللہ